دیکھیں، ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مطلب اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں جب وہ اس قسم کا خوفناک جرم کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ کانسیکوینسز کا سوچتے بھی ہیں کہ کیا اگر میں نے یہ جرم کیا تو اس کے بعد مجھے قانون کے مطابق سزا ہوگی، پھانسی مل جائے گی، یا مجھے کوئی CCTV والے مار دیں گے، یا میرا کوئی سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا؟ کیا وہ سوچتے بھی ہوں گے یا نہیں سوچتے ہوں گے؟ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی چور ڈاکو ہوگا، کوئی آپ کو موبائل چھیننے آ رہا ہے یا کوئی ڈکیتی کر رہا ہے، وہ تو سوچتا ہوگا کانسیکوینسز، کیونکہ وہ ایسا، یعنی آپ اس کو کوریلیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو جرم ہے ریپ کا، یہ ریج اور امپلس کے اوپر ہے، بیسکلی امپلسیو کرائم ہے، اور میرے خیال سے اس کے لیے، اس شخص کے لیے میٹر نہیں کرتا، اس کو پتہ بھی ہے کہ یار مجھے اگر مار دیا جائے گا یا اس کو پتا ہے کہ مجھے قانون کے مطابق بھی سزا ہو جائے گی، تب بھی شاید وہ یہ جرم کرنے سے رکے نا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کا مائنڈ سیٹ جان سکوں کہ کیا ہوگا، کیونکہ بہت ہی خوفناک اور گھٹیا قسم کا یہ جرم ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں چور ڈکیت تو پھر بھی سوچتا ہوگا یار چوری کرتے ہوئے مارا نہ جاؤں، خاموں کا فائدہ کیا ہوگا، مال میں لوٹنے گیا اور اس میں میری جان چلی جائے گی، لیکن جو اس قسم کا جرم کر رہا ہوگا نہ اس کو خدا کا خوف ہے، نہ میرے خیال سے انسانیت کا خوف ہے، نہ کسی قانون کا خوف ہے۔ یہ میری ایک آبزرویشن ہے۔ دوسری بات دیکھیں، جب میں یہ بار بار بات کرتا ہوں کہ یار آپ نے اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت سزا دینی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو ہم ایزی وے آؤٹ دے رہے ہیں نا حکومتوں کو اور پولیس کو کہ ٹھیک ہے یار آپ کو لگے کہ اس شخص نے جرم کیا ہے اس کو مار دو۔ کیا یہ ہم سسٹم پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایزی وے آؤٹ، یا ہم اپنے سسٹم کو درست کرنا چاہتے ہیں؟ جو بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے، کوئی ایک مثال دیتے نا، ہم مسلمان ہیں، کیا اسلامی معاشرہ اس بنیاد پہ چلتا تھا کہ کسی پہ اگر واضح شک بھی ہے تو اس کو سزا دے دو وہیں پر، یا پراپر ایک سسٹم تھا آپ کا کہ قاضی کے ساتھ بیٹھ کے آپ باقاعدہ سنیں گے اس کو ملزم کو اور پھر سزا دیں گے؟ یا دنیا میں کوئی ملک اٹھا لیں، کسی ملک میں اس بات کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہینیس کرائم ہے، اس پہ تو آپ گولی مار دیں وہیں پر؟ مطلب ہم جن ملکوں میں جانتے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے، کہیں پہ بادشاہت ہو، کہیں پہ ڈکٹیٹرشپ ہو، افغانستان کا جو نیا قانون ہے جو سملر شکیں رکھتا ہے، اس کی ہم نے کتنی سرزنش کی تھی اسی پینل پہ بیٹھ کے۔ فار دا سیک آف، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی تو سسٹم ہوتا ہے نا جس کے تحت آپ چلے، وہ شاید ماڈرن عدالتی نظام نہ ہو، کوئی قاضی کا سسٹم ہو یا کوئی اور پنچایت کا سسٹم ہو، لیکن کوئی نہ کوئی تو ہیئرنگ ہوتی ہوگی نا۔ تو میرے خیال سے اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی حکومتوں کو، اپنے پولیس کو، اپنی جوڈیشری کو اس چیز پر زور دینا چاہیے کہ بھائی آپ کے لیے ایزی وے آؤٹ نہیں ہے۔ اگر آپ حکومت سنبھالتے ہیں، اگر آپ یہ بڑے بڑے عہدے لیتے ہیں، پرکس اٹھاتے ہیں، تو آپ اس سسٹم کو بہتر کریں، اور اگر سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو بہت سے لوگ ہیں علینا جو کہ اس کو مس یوز کریں گے۔ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا CCD کی اپنی FIR ہے اپنے لوگوں کے خلاف کہ وہ ایکسٹورشن کے تحت پیسہ بنانا چاہ رہے تھے، کیونکہ لوگوں کو خوف ہے کہ مار دیں گے تو پیسہ کمانا چاہ رہے تھے، CCD نے FIR کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کوئی بے قصور نہ مرے، یہ کہتے ہیں نا کہ یار قصوروار چھوٹ جائے بے قصور نہ مرے، نارمل جوڈیشل سسٹم ہے، اسلام میں بھی یہی ہے کہ قصوروار جو ہے وہ بے شک چھوٹ جائے لیکن بے قصور کوئی نہ پکڑا جائے۔ جی، تو یہی ایک بنیاد ہے نا سسٹم کی۔ تو آپ جب بھٹی صاحب جیسے لوگ معذرت کے ساتھ جب یہ آ کے پریچ کریں گے کہ یار اس کرائم کے لیے یہ ہونا چاہیے، کوئی اور اٹھے گا وہ کہے گا نہیں فلاں کرائم کے لیے اس قسم کی سزا ہونی چاہیے، تو کہاں قانون رہے گا؟ میرے خیال سے ہماری یہ ریسپانسبلٹی ہے، ہم پولیس کو، جوڈیشل سسٹم کو، حکمران طبقے کو ایزی وے آؤٹ نہ دیں۔ جب آپ بیٹھتے ہیں طاقتور کرسی پہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سسٹم کو بہتر بنائیں، اور اگر 100 لوگوں نے گناہ کیا ہے تو 100 میں سے 100 کو سزا ملے، لیکن درست طریقے سے ملے۔ ہمیں اس پر پش کرنا چاہیے کہ سسٹم بہتر کرے، نہ کہ بھٹی صاحب کے کہنے سے، نہ کہ اگر نہیں اعتبار تو بالکل پورا سسٹم ہی کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب کا آرگومنٹ لے لیتے ہیں اس کے اوپر، 50 سال سے یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ایک جملہ، وہ ان کی فرسٹریشن ٹھیک ہے کہ 50 سال سے ہم یہ بات کریں فرق تو نہیں پڑتا، یہ فرسٹریشن ان کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہمیں زور تو اسی پہ دینا ہے نا۔ ہر بندہ اپنی رائے تو نہیں وہاں پہ امپوز کر سکتا کہ فلاں کرائم کے لیے یہ ہونا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں چلے ٹھیک ہے، مان لیے آرگیومنٹ، میں نے لاسٹ پروگرام میں ڈیٹا شیئر کیا تھا 1997 سے پنجاب میں ہو رہا ہے یہ ماورائے عدالت قتل کہہ لیں آپ، پولیس مقابلے کہہ لیں، کیا پھر بھی اس بچی کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا؟ یا تو آپ بتا دیں کہ یار ہم نے پچھلے 30 سال سے یہ پالیسی اڈاپٹ کر کے رکھی اور اب دیکھیں کسی کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کا کرائم کر سکے، کیونکہ آج بھی جب آپ UAE وغیرہ کے قصے سنتے ہیں دبئی کے، آپ کو پتہ ہے نا گاڑی کھلی چھوڑ دیں، گاڑی کے اوپر موبائل رکھ کے چلے جائیں، کوئی نہیں لیتا، کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا۔ یا تو آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے 30 سال میں ہم نے اس کو ہمیں رزلٹ ملے ہیں یا کمی آئی ہے، اس کے رزلٹ ملے تو پھر ہم اس سے قائل ہو جائیں گے۔ رزلٹ میں نہیں مل رہا ہے آپ کو، بلکہ یہ خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ کہیں اس طرح کی چیزیں مس یوز نہ ہوں۔ بھٹی صاحب سے ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی۔ بھٹی صاحب کے مطابق ان کے پاس اپنے جو اوپینین ہے اس سے متعلق ڈیٹا موجود ہے۔ بھٹی صاحب، میڈم شیخ 3-4 باتیں ہوئی ہیں۔ پہلی بات، میں بالکل بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ کوئی حکومت کو ایزی وے آؤٹ ہم دینا چاہیے، یا آپ کو قوانین فالو نہیں کرنے چاہیے، یا پولیس عدلیہ کا نظام ختم کر دینا چاہیے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اور آپ نے اپنے سارے
جو آپ کا قانون موجود ہے, جو کرمنل قانون موجود ہے, جو باقی سارے قوانین موجود ہیں, اتنے قوانین ہیں, اتنی عدالتیں ہیں, اتنی پولیس ہے, رزلٹ نتیجہ. ابھی شہزاد صاحب نے کہا کہ اسلامی معاشرے کی مثال ہم دے سکتے ہیں, ہم دینے جوگے ہیں اسلامی معاشروں کی مثالیں. کیا وہاں ایک نور مقدم انصاف کے لیے 9 سال یا 8-9 سال وہ چلتا رہا, مقدمہ چلتا رہتا ہے. کتنی نور مقدموں کو ابھی تک آپ انصاف دلا سکے ہیں؟ ایک کو اسلام آباد میں تھے, ان کے والدین وہ طاقتور تھے, بہتر تھے, اس میڈیا کا پریشر تھا اور باقی سارا اس طرح ہو گیا. کتنے ظاہر جعفر ہیں جو چھوٹ گئے ہیں؟ کتنے؟ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ وہ اسلامی معاشرے میں ایسی بات تھی فلانے میں, وہاں کوئی 11 سال کیس چلتا ہے اور وہاں قدم قدم پر ضمنیاں لکھی جاتی ہیں, نکالا جاتا ہے, سوشل پریشر پڑتا ہے کہ یہ اس طرح لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. وہاں قاضی ہوا کرتے تھے, وہاں کا ایک نظام ہوا کرتا تھا, وہاں کا گواہ کسی کی مجال ہوتی تھی, کوئی جھوٹی گواہی آ کے دے دے. شہزاد نے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے. مجھے بات کمپلیٹ کر لیں, ایک سیکنڈ نا, ایک لقمہ لے لیں. یہ ایگزیکٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نظام کو بہتر کرنے کے اوپر بات کریں نا, آپ تو کہہ رہے ہیں نظام پورا ختم کر دیں. مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں, اس کے بعد سوال کر لیجئے گا میڈم شیخ. تو وہ ایک اسلامی معاشرہ تھا, اس میں ایک اسلامی وہ عدالت تھی, ان کے قاضیوں کے بھی ایک معتبر ہوتے تھے, ان پہ لوگ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے تھے, پورا نظام تھا. اپنا نظام تو دیکھیں, امیر کے لیے اور قانون, غریب کے لیے اور قانون, طاقتور کے لیے اور قانون, بے بس کے لیے اور قانون, تھانوں میں اور قانون. رات کو آپ جا سکتی ہے آپ کی کوئی خاتون یا میری بیٹی رات کو تھانے میں FIR کروانے کے لیے, اس کی FIR ہو جائے گی. کتنا بہتر کرنا ہے, کتنے بھاشن دینے ہیں آپ نے, کتنے ان لوگوں کو. ایک جو 3 سال کی بچی کی عزت جس درندے سے محفوظ نہ ہو, اس کے لیے آپ بھاشن ہے کہ اس کو پہلے سیشن کورٹ میں لے جاؤ, پھر ہائی کورٹ میں لے جاؤ, پھر سپریم کورٹ میں لے جاؤ, پھر اس کو سزا دلواؤ کہ 12 سال بعد, اور 12 سال اس کا ماں باپ دونوں اس کا منہ دیکھتے رہے, ان ججوں کا اور ان پولیس والوں کا. اور بھٹی صاحب لیکن متبادل یہ ہے, ایک سیکنڈ, ایک تو ہم صرف سزاؤں پہ نہیں بات کر رہے ہیں, ہم اسی لیے بات پریونشن کی جب کرتے ہیں یا روک تھام کی کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں معاشرتی رویوں کے اوپر بھی, اور اسی کے اوپر آج پورا کا پوری بات ہم نے سیشن رکھا ہے. دوسری ایک چیز یہ ضرور بتائیے گا, تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ XYZ کسی کے اوپر بھی, لیٹس سے کسی کی بچی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی جرم ہوتا ہے, وہ کہے, اس کو شک ہو کہ ارشاد بھٹی صاحب نے کیا ہے, وہ آئے اور بھٹی صاحب کو اڑا دے بغیر کسی تحقیق, بغیر کسی اس پہ, اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے؟ کیا یہ انصاف ہوگا یا یہ صرف غصہ نکالنا ہوگا؟ اور اگر ایک میڈم شیخ ایک نے جو پتا چلا ہے کہ میڈم شیخ جرم کر کے نہیں یہ بھٹی صاحب یہ تفریق, پھر مجھے کیا پتا, بھٹی صاحب وہاں سے گزرے تھے, ہائپوتھیٹیکلی بھٹی صاحب وہاں پاس کھڑے تھے, وہاں سے گزرے تھے, مجھے تو بھٹی صاحب پہ شک ہے, میں نے تو بھٹی صاحب کو اڑا دیا. میں سن لیا, سمجھ لیا آپ کا, میں نے تو اڑا دیا. کلینہ فاروق شیخ نامی خاتون ہے, وہ جو اس نے جرم کیا ہے, بڑا ہینیس قسم کا جرم کیا ہے, اور اس طاقتور ہے اور یا اس کے پاس وسائل ہیں جو اس کے مقابلے میں آگے بندے ہیں وہ نہیں طاقتور, تو اس نے ضمانت کروا لی ہے اور ضمانت کروا کے گھر بیٹھ کے یہ باقی پریشر ڈلوایا ہے, اور اس کے بعد چند سالوں بعد صلح صفائی ہو گئی ہے. پھر مجھے بتائیں, زمینیوں میں نکل گئی ہیں. دیکھیے 95 میں جب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی, اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آن ریکارڈ اس وقت کے IG افضل شگری صاحب سے انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت نصیر اللہ بابر صاحب انٹیریئر منسٹر تھے, اس میٹنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک آفیشل پالیسی کے طور پہ نہ بنائیں اس کو, اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس میں ہو جاتی ہے تو الگ بات ہے. کس کو آفیشل؟ اور اس کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ایکسٹرا 95 میں جو بہت زیادہ ہوئی تھی, اس کا انہوں نے کہا کہ اس کا رزلٹ یہ ہوگا, جب آپ اسے ایک آفیشل پالیسی بنائیں گے تو ہر پولیس والے کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دے دیں گے آپ, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقاعدہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا, اخباروں میں ان کی جو خبریں لگوائی جاتی تھیں کہ وانٹڈ ہیں, اس کے بعد ان پہ رقم رکھوائی جاتی تھی, اور اس کے بعد ان کو ایکسٹرا جوڈیشلی مار دیا جاتا تھا. میں نے ان ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی رپورٹس دیکھی ہیں جوڈیشل, اور اس میں ایک رپورٹ, ایک ہمارے پریزیڈنٹ کراچی پریس کلب کے صدر کے بھائی تھے,
جن کو ایکسٹرا جوڈیشلی مارا گیا اور وہ کہیں باہر کے ملک سے آ رہے تھے ان کو. اور میں نے جب ان کی رپورٹ جا کے جوڈیشل کمیشن کی دیکھی تو اس میں لکھا تھا ہی واز کلڈ ان دا لائن آف ڈیوٹی. ابھی آپ کو یاد ہوگا, بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا وہ فوٹیج جس میں ایک سرکاری اہلکار نے باقاعدہ ایک لڑکے کو پوائنٹ بلینک مارا تھا اس کو, اور اس کے باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی چلی تھی. اس میں بھی لکھا تھا کہ ہی واز کلڈ ان دا لائن آف ڈیوٹی. تو جب آپ ایک بلینکٹ پالیسی دے دیتے ہیں, مجھے کیا پتا 900 لوگ جو مارے گئے ہیں ان کا جو بھی کرمنل ریکارڈ ہے یا نہیں ہے. دیکھیے, آپ جب ایک بلینکٹ کسی کو دے دیتے ہیں اس طرح کا اپروچ, یہاں بہت سے کیسز ہوئے ہیں, اور اس کا رد عمل کیا ہوا؟ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ یہاں 200-250 پولیس والے بھی پھر مارے گئے اس میں. تو جب آپ اس طرح کی اسٹیٹ پالیسی بنا دیتے ہیں تو اس کے رزلٹ الٹیمیٹلی جرائم کی کمی میں نہیں آتے. اس میں اس سے جرائم ختم نہیں ہوتے, نہ کم ہوتے ہیں. تو ہمارا پورا سسٹم کو آپ ریزالو کریں, جو کہ میرا خیال ہے حکومت یا ریاست یا جوڈیشری کرنے کو تیار نہیں ہے.